بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگاں، صبر اور حوصلے کی داستان ہماری امی جان مختارہ بیگم صاحبہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 10 جولائی 2023۔ مضمون نگار سائمہ ہنا، برکینا فاسو۔ ہفتہ 16 جنوری 2021 کے دن موبائل فون پر وہ روح فرسا خبر آئی جس کو پڑھنے کی ہمت تھی نہ سننے کی۔ دل اس کے لیے تیار تھا، نہ دماغ ساتھ دے رہا تھا۔ ابھی رات ہی کو تو ہماری سب بہنوں کی امی جان سے ویڈیو کال ہوئی تھی۔ کسی طرح بھی یہ گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ امی جان سے ہماری آخری بات ہوگی۔ اب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہم سب کو خدا حافظ کہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اشارہ دے دیا تھا۔ امی جان کو نمونیا کی شکایت ہوئی تو چند دن فضل عمر ہسپتال روا میں داخل رہیں۔ اسی دوران ہمارے بھائی جرمنی سے امی جان کے پاس پہنچ گئے۔ طبیعت میں بہتری آئی تو ڈاکٹروں نے ہسپتال سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ علاج ابھی جاری تھا، لیکن کھانا پینا سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جس دن امی جان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئیں، اس دن صبح ناشتہ کیا، بھائی اور ابو جان سے باتیں کیں۔ دوائی وغیرہ دینے کے بعد بھائی نے امی جان کو بستر پر لٹایا۔ ہماری ایک عزیزہ امی کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ بھائی چند لمحوں کے لیے کمرے سے باہر نکلے ہی تھے کہ امی جان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پیارے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ ڈاکٹر کو بلانے کا موقع ملا، نہ کہیں لے کر جانے کا۔ ڈاکٹر کو کال کی تھی، وہ بہت جلد پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ قبولیت دعا۔ جب کورونا کی عالمگیر وبا شروع ہوئی تو امی جان یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ اے خدا مجھے کورونا سے وفات نہ دینا۔ بے شک ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک نہ ایک روز اپنے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تاہم امی جان کو فکر تھی کہ ایسی بیماری سے وفات نہ ہو کہ میرے عزیز و اقارب اچھے طریقے سے تدفین میں شامل نہ ہو سکیں۔ جب آپ بیمار ہوئیں تو آپ کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جو نیگیٹو تھا۔ آپ کے جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ تدفین کے تمام امور بخیریت سر انجام پائے۔ بیرون ملک سے بھی عزیز و اقارب تدفین پر پہنچ گئے۔ امی جان سے آخری ملاقات۔ میرے میاں مربی سلسلہ ہیں۔ امی جان سے آخری ملاقات ہماری گزشتہ رخصت کے موقع پر 5 سال قبل ہوئی تھی۔ 2021 میں رخصت پر جانے کی تیاری تھی۔ امی جان کی میرے بچوں سے بات ہوتی تو بتاتی کہ وہ کس قدر بے تابی سے ہمارے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بچے بھی بہت پرجوش اور خوش تھے کہ چند ماہ بعد نانوں کے پاس جا کر بہت انجوائے کرنے والے تھے، لیکن تقدیر کے دارے زندگی کو کسی اور طرف موڑ کر لے گئے۔ ملاقاتوں کی تمنائیں دل میں رہ گئیں، ملنے کی آس پھل پھول نہ سکی۔ ماں کے سینے پر سر رکھ کر باتیں کرنے کا احساس حسرت میں بدل گیا۔ امی جان بیمار ہوئیں تو جرمنی سے بھائی فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ ہمیں تسلی دیتے رہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک ہے، اس لیے ایمرجنسی سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم میرے میاں نے از خود مجھے کہا کہ میں امی جان کے پاس چلی جاؤں اور ان سے مل آؤں۔ حضور انور کی خدمت میں اجازت کے لیے لکھا تو اجازت بھی عطا ہو گئی۔ 21 جنوری کو میری روانگی تھی، لیکن قدرتوں کے مالک خدا کی تقدیر غالب آئی۔ میں جنازے تک تو پہنچ گئی، لیکن امی جان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھیں۔ خاندانی تعارف۔ ہماری امی جان مکرمہ مختارہ بیگم صاحبہ اہلیہ رشید احمد اٹھوال صاحب، مکرم نذیر احمد جٹ صاحب دارالیمن غربی روا کی بیٹی تھی۔ آپ 1949 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے خاندان کا تعلق قادیان کے نزدیک اٹھوال گاؤں سے تھا۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آغاز میں ہی آ گئی تھی، جب خلافت ثانیہ کے دور میں ایک مناظرے کے بعد سارا اٹھوال گاؤں احمدی ہو گیا تھا۔ جماعتی خدمات۔ امی جان 1994 میں محلہ دارالیمن کی صدر لجنہ مقرر ہوئیں، پھر انہیں کئی ٹرمز تک یہ خدمت پوری تندہی کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ مجموعی طور پر آپ کو 17 سال
محلے کی عاملہ لجنہ میں خدمت کی توفیق عطا ہوئی۔ آپ نے محلے میں لجنہ ممرات کی مستعد ٹیمیں بنائیں اور تربیت کا مثالی کام کیا۔ آپ کو چندہ لینے کا ہنر آتا تھا۔ اگر کسی کے پاس نقد رقم نہ ہوتی تو اس سے مرغی کے انڈے وغیرہ خرید لیتی اور ان سے رقم چندے میں شامل کروا لیتی۔ آپ کی صدارت میں ہمارا محلہ روا کے صف اول کے محلہ جات میں جا پہنچا۔ جب آپ محلے کی صدر لجنہ نہیں تھیں تو ہر نئی آنے والی صدر سے مکمل تعاون کرتی رہیں۔ ہر صدر سے یہی درخواست کرتی کہ لجنہ کا کوئی بھی کام ہو میں حاضر ہوں۔ اپنا گھر محلے کی لجنہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ہم نے بچپن سے دیکھا کہ آئے روز گھر میں جماعتی سرگرمیاں جاری رہتی۔ خواتین کے لیے ریفریشمنٹ بھی گھر سے تیار ہوتی۔ ملنسار، ہر دل عزیز، خوش گفتار اور ہنس مکھ تھیں۔ گفتگو کا بہت بہترین انداز تھا۔ اپنی خوبصورت گفتگو سے دوسروں کا دل موہ لیتی تھی۔ خلافت کی مطیع اور فرما بردار۔ آپ خلافت کی مطیع اور فرما بردار تھیں۔ MTA پر خطبہ جمعہ بہت غور سے سنتی۔ کئی بار دیکھا گیا کہ خطبے کے دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ خطبات میں ہونے والی تحریکات پر فوری عمل کرنا بھی آپ کی عادات میں شامل تھا۔ تبلیغ کا شوق۔ آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ اکثر روا کے ارد گرد دیہات میں دور تک تبلیغ کے لیے نکل جاتی۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئیں تو اسی وقت گھر والوں کا ایک بچہ پیٹ میں درد کی تکلیف سے بلک رہا تھا۔ خاتون خانہ اس بچے کو آپ کے پاس لے آئی کہ آپ لوگ تبلیغ کے لیے آئے ہیں تو اس بچے کے لیے کچھ کریں۔ امی جان بتایا کرتی تھیں کہ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا، میں نے پانی منگوا کر اس پر سورہ فاتحہ دم کر کے وہ پانی بچے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری لاج رکھی اور اس بچے کو شفا عطا فرمائی۔ اس واقعہ کا وہاں بہت اچھا اثر ہوا۔ مالی قربانی۔ آپ مالی قربانی میں غیر معمولی جوش کے ساتھ حصہ لیتی۔ مالی قربانی کرتے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے انہیں کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدین کا یہی طریق رہا کہ جس دن حضور انور تحریک جدید اور وقف جدید کے نئے سال کا اعلان فرماتے اسی دن اپنا پورا وعدہ ادا کر کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے۔ اس کے علاوہ بھی جو کوئی مالی تحریک جماعت کی طرف سے آتی اس میں فوری اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں مرکزی نمائندگان نے تحریک جدید کے چندے کی تحریک کی اور کہا کہ ایک مبلغ بنانے پر 1,00,000 روپیہ خرچ آتا ہے کوئی ایسی قربانی کرنے والا جو ایک مبلغ کو تیار کرنے کا خرچ ادا کرے؟ آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے مشورہ کیے 1,00,000 روپیہ کا وعدہ لکھوا دیا۔ اس وقت ابو جان بھی مسجد میں تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کس خاتون نے 1,00,000 روپے کا وعدہ لکھوایا ہے۔ گھر آ کر امی جان سے کہنے لگے کہ آج مسجد میں کسی عورت نے 1,00,000 روپیہ چندہ تحریک جدید میں لکھوایا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ امی جان کہنے لگی وہ میں ہی ہوں، میں نے 1,00,000 کا وعدہ لکھوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رقم کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ امی جان کئی بار اپنا زیور راہ مولا میں قربان کرنے کی توفیق پا چکی تھیں۔ آپ کے نام وکالت مال اول روا اور سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو 2014 میں بھی 2 عدد سونے کے کڑے چندے میں دینے کی توفیق عطا ہوئی تھی۔ آپ کے نام خط میں حضور انور نے فرمایا، وکالت مال اول روا کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے تحریک جدید میں بطور چندہ 2 عدد طلائی کڑے پیش کیے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور اس کے پیار کی نظر ہمیشہ آپ پر رہے۔ امی جان کی زندگی حضور انور کی دعاؤں کی قبولیت کا نمونہ تھی۔ دین و دنیا کی حسنات بھی آپ کو عطا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی پیار کی نظر بھی ہمیشہ آپ پر رہی۔ غریب پروری۔ امی جان کی عادت تھی کہ ضرورت مندوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ محلے میں کئی غریب بچیوں کی شادی میں مدد دی۔ شادی والے گھر جا کر معلوم کرتی کہ کس چیز کی ضرورت ہے، پھر کسی کو برتنوں کا سیٹ تو کسی کو کپڑے اور کسی کو دیگر سامان مہیا کر دیتی۔ آپ ہمیشہ اپنے پاس نقدی رکھتی اور جب بھی کوئی ضرورت مند آتا
اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیتیں۔ 1 درجن سے زائد ایسی خواتین تھیں جو ہر ماہ باقاعدگی سے آپ کے پاس آتیں اور ان کا جیسے ماہانہ وظیفہ آپ نے لگا رکھا تھا۔ بعض خواتین کو تو آپ پیغام بھیج کر بلا لیتیں اور مدد کرتیں۔ گھر کی ملازم خواتین اور بچیوں کا بہت خیال رکھتیں، ان کو کسی چیز کے کھانے پینے سے منع نہ کرتیں، ان کو بھی وہی کھانا دیتی جو سب کے لیے پکایا جاتا۔ بعض اوقات محسوس ہوتا کہ صرف ایک ملازمہ ہی امی جان کی شفقت سے مستفید نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی پوری فیملی اس فیاضی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ گھر میں پھلدار پودے تھے، گھر آنے والے مہمانوں کو ان کا پھل اتار کر دے دیتی، کبھی کسی کو پھل لینے سے منع نہ کرتی۔ ایک دفعہ اپنے ایک رشتہ دار بچے کو اسکول سے پیدل گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے کہا کہ شام کو گھر آنا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے لیے سائیکل منگوا کر رکھی ہوئی تھی جو اسے پیش کر دی کہ اس پر اسکول جایا کرو۔ وہ بچہ جو اب ایک پختہ عمر کا نوجوان ہے، آج بھی اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ قرآن مجید سے عشق۔ آپ کو قرآن مجید سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ نے محلے کی بہت سی بچیوں اور بچوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ آپ نے ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہوتا تھا کہ روزانہ اتنا حصہ تلاوت کرنی ہے اور سال میں قرآن مجید کے اتنے دور مکمل کرنے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جاتا تو بعد میں زیادہ حصہ تلاوت کر کے اپنا ہدف پورا کر لیتی۔ لجنہ کی طرف سے قرآن مجید بعد ترجمہ پڑھنے کی تحریک ہوئی تو آخری عمر میں بہت کوشش کر کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے وفات سے قبل سیکرٹری تعلیم القرآن کو 10 پارے ترجمے کے ساتھ سنا دیے۔ صبر اور حوصلے کی چٹان۔ ہمارا ایک بھائی تلاش روزگار میں 90 کی دہائی کے شروع میں اور دوسرا 1994 میں جرمنی چلا گیا۔ امی جان 1995 میں جرمنی جلسے پر گئیں۔ جلسے کے بعد امی جان ابھی جرمنی میں ہی تھیں کہ ستمبر میں ہمارے بھائیوں کو ایک خوفناک کار حادثہ پیش آیا جس میں دونوں بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بہت تکلیف دہ خبر تھی۔ امی جتنے چاؤ سے بیٹوں کو ملنے گئی تھیں، 2 جوان بیٹوں کی نعشوں کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ جس نے سارے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس تکلیف دہ صدمے کو جس صبر اور ہمت سے آپ نے برداشت کیا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ محلے میں آپ کے صبر اور حوصلے کی مثال دی جاتی تھی۔ ایک بار آپ ایک جگہ تبلیغ کے لیے گئیں تو وہاں خاتون خانہ سے باتیں شروع ہوئیں۔ اس خاتون کو جب پتہ چلا کہ آپ دارالیمن سے آئی ہیں تو اس نے کہا اس محلے میں کچھ عرصہ قبل 2 جوان اموات ہوئی ہیں، جرمنی سے جنازہ آیا تھا۔ سنا ہے ان نوجوانوں کی ماں نے بڑا صبر اور حوصلہ دکھایا ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہی تھی اور امی جان سنتی رہیں۔ آخر پر اسے بتایا کہ جس عورت کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ 1995 سے 2021 کے 26 سالوں میں ہم نے امی جان کی زبان پر بھائیوں کی وفات کا تذکرہ سنا، نہ کبھی آنسو بہاتے دیکھا۔ بطور ماں آپ کے دل پر کیا گزرتی تھی، وہ سارے راز و نیاز بس اپنے خدا سے ہی تھے۔ کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کمزور نہ پڑنے دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام ایک خط محرہ 26 نومبر 1995 میں بیٹوں کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے تحریر فرمایا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، کل آپ کے جوان سال بیٹوں عزیزم محمد احمد اور کبیر احمد ظہیر کی حادثاتی موت کی اطلاع کا بہت افسوس ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان پیارے بیٹوں اور جماعت کے مخلص خدام کو غریق رحمت فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت تکلیف دہ خبر ہے اور آپ کے غم کا جب خیال آتا ہے تو دل سے بار بار خدا کے حضور دعا نکلتی ہے کہ وہ اپنی بے پایہ رحمت نازل فرمائے اور ہمت اور توفیق دے اور صبر کی طاقت کو بڑھائے اور راضی برضا رہنے کی توفیق دے۔ میری طرف سے دلی تعزیت کا پیغام ہے۔ مرحومین کی بہنوں اور بھائی کو بھی خاص طور پر تسلی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ نماز جنازہ غائب انشاءاللہ پڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے امام وقت کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور امی جان کی صبر کی طاقت کو بڑھا دیا اور آپ کو راضی برضا رہنا بھی آ گیا۔ واقفین زندگی کا احترام۔ آپ واقفین زندگی، مربیان
اور جماعتی عہدیداران کا ہمیشہ بہت احترام کرتی۔ کہا کرتی تھی کہ میں اپنے بیٹے وقف نہیں کر سکی، شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد دونوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ بیٹیوں کی شادی کا موقع آیا تو امی جان کی خواہش تھی کہ اگر سب بیٹیوں کے لیے مربیان اور واقفین زندگی کے رشتے میسر آ جائیں تو وہ سب کے رشتے ان سے کر دیں۔ بہرحال ہم چاروں بہنوں میں سے میرا رشتہ نعیم احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ کے ساتھ ہوا۔ واقف زندگی ہونے کے ناطے میرے میاں سے بہت احترام کا تعلق تھا۔ جب بھی بات ہوتی تو یہی کہتی کہ نعیم مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے۔ نماز جنازہ اور تدفین۔ آپ کی وفات پر بے شمار لوگوں کے اظہار تعزیت موصول ہوئے۔ ان میں سے صدر صاحبہ لجنہ مائلہ روہ کی طرف سے موصول ہونے والا خط درج ذیل ہے۔ آپ نے خاکسار کے نام تحریر کیا۔ آپ کی والدہ مکرمہ مختارہ بیگم صاحبہ سابقہ صدر حلقہ کی وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت مخلص اور نیک خاتون تھیں، سادہ مزاج تھیں، بہت اخلاص سے اپنی صدارت کے دوران لجنہ کی خدمت کی۔ سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ادراہ شفقت بہشتی مقبرہ دارالفضل میں آپ کی تدفین کی اجازت عطا فرمائی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 9 اپریل 2021 کے خطبہ جمعہ میں امی جان کا ذکر خیر فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر ہم سب کی ڈھارس بندھائی۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں امی جان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، ایک خاتون ہے مختارہ بی بی صاحبہ اہلیہ رشید احمد اٹھوال صاحب دارالجمن روہ۔ یہ نعیم احمد باجوہ صاحب پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کی ساس ہیں۔ 16 جنوری کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لجنہ دارالجمن غربی کی مجلس عاملہ میں مجموعی طور پر 17 سال ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ مختلف ممالک میں ان کو مالی قربانیوں کی توفیق ملی اور لاکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وفات سے چند گھنٹے قبل بھی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ میری چوڑیاں کہاں ہیں، اور فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ کے تو صدر صاحب کو دے آؤ، جو تقریباً 3.5 لاکھ روپے کی تھیں۔ وہ MT کے لیے قربان کر دیں کہ ڈش لگوا دیں۔ پھر ان کے 2 بیٹے 1995 میں جرمنی میں کار کے حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ بڑے حوصلے سے صدمہ برداشت کیا اور کبھی اس حادثے کا ذکر نہیں کیا، نہ شکوہ کیا۔ اس صدمے کو اللہ تعالیٰ کی رضا راضی برضا رہ کر برداشت کیا۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا اور جوش تھا۔ روہ کے ارد گرد کے دیہات میں تبلیغ کے لیے دور دور تک نکل جاتی تھیں۔ قرآن مجید سے عشق تھا۔ خود قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے کے علاوہ محلے کے بچوں کو قرآن مجید اور یسن القرآن پڑھایا۔ مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ میاں کے علاوہ ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹیاں لندن میں ہیں، ایک برکینا فاسو میں ہے۔ یہاں بھی جو بیٹیاں ہیں وہ جماعت کا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ خطبہ جمعہ 9 اپریل 2021، الفضل انٹرنیشنل 30 اپریل 2021۔ اللہ تعالیٰ امی جان کو ہم اپنے پیاروں میں داخل فرمائے، ان سے پیار اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرماتا چلا جائے اور ہمیں امی جان کے نیک نمونے قائم رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔